الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ ناظرین، گزشتہ ولاگ میں نے جو حدیث پڑھی ہے کہ من ملک زادن و راحلۃ تبلغ الی بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا و نصرانیا، اس حدیث سے یہ بات نہیں ثابت ہوگی کہ جس نے حج نہیں کیا وہ یہودی بن گیا یا نصرانی بن گیا، نہیں۔ رب نے پیارے نبی نے یہ مثال دی ہے کہ یہودیوں پر جس طرح حج فرض نہیں تھا تو لہٰذا تم اگر حج نہیں کرو گے تو تم بھی ویسے بن جاؤ گے، کیونکہ پہلی امتوں پر میں نے بتایا کہ پہلی کسی امت پر حج فرض نہیں تھا، صرف نبیوں پر حج فرض تھا، اور ہم یہ پیارے نبی کی امت جو ہے پہلی امت ہے جس پر حج فرض کر کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی حج فرض ہونے کے بعد صاحب استطاعت اور صاحب نصاب ہونے کے باوجود اگر حج نہیں کرتا، مال و دولت ہونے کے بعد بھی اگر حج نہیں کرتا، تو اس کا مرنا اور یہودی کا مرنا اس لیے برابر ہے۔ اس کا مطلب نہیں یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا یا یہودی ہو گیا، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہودی بغیر حج کیے پر حج فرض نہیں ہے، لہٰذا تم نے بھی اگر حج نہیں کیا تو تم بھی یہودی کی طرح مرے، کہ جس طرح کہ قرآن میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، جس طرح قرآن مقدس میں یہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو اور مشرکین مت بنو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس نے نماز نہیں پڑھی وہ مشرک ہو گیا، نہ، ہرگز نہیں، بلکہ اس کی مثال ایسے ہے کہ نماز ہی مشرکین اور مومنین کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے، تو لہٰذا اگر نماز نہیں پڑھنے والا ہے تو پھر وہ مشرکین کی جیسا مشرک ہوا نہیں، مشرکین جیسا ہے۔ قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اسی طرح یہ حدیث بھی بتا رہی ہے۔ اب ایک حدیث حج کے متعلق بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ ان ابی ہریرہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ قال ایمان باللہ و رسولہ، پیارے نبی نے فرمایا سب سے افضل ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ قیل ثم ماذا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ تو پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیل ثم ماذا قال الجہاد فی سبیل اللہ، اگر ایمان کے بعد سب سے افضل جہاد ہے، یہ تعجب خیز بات ہے۔ قیل ثم ماذا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور، مقبول حج سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو سب سے زیادہ افضل ایمان، اس کے بعد افضل جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ، اور اس کے بعد افضل ہے حج مقبول۔ اب تعجب کی بات ہے کہ ایمان کے بعد نمبر تو نماز کا آتا ہے، لیکن پیارے نبی نے اس حدیث میں اس کے الٹ بتایا ہے کہ ایمان کے بعد سب سے افضل جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا اس کے بعد روزے کا بھی ذکر نہیں ہے، زکوٰۃ کا بھی نہیں، اس کے بعد فرمایا حج المبرور، جس کا حج مقبول ہو وہ عمل سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو تعجب کی بات یہ ہے کہ حج ایمان کے بعد نمبر سب سے افضل تو نماز ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں، نماز نہیں فرمایا، فرمایا ایمان باللہ و رسولہ کے بعد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ بلا شبہ ایمان کے بعد سب سے افضل نماز ہے، لیکن ہنگامی حالات میں اور جنگی حالات میں، عسکری حالات میں ایمان کے بعد جہاد افضل ہو جاتا ہے۔ عسکری حالات میں، جنگی حالات میں، ہنگامی حالات میں نماز سے جہاد افضل ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اس سے پہلے شاید آپ نے نہ سنا ہو، اگر جنگی حالات ہو جائے اور اگر ہنگامی حالات ہوں اور دارالحرب میں کہیں کسی جنگ میں آپ مبتلا ہو تو اس ٹائم جنگ کرنا نماز سے زیادہ افضل ہے، اور اس کی واضح دلیل یہ ہے
کہ جنگ خندق کے موقع پر پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن کافروں کے دفاع میں لگے رہے اور 5 نمازیں قضا ہو گئی۔ تو ہم کیا چیز ہیں؟ جب پیارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے بڑے صحابہ کی نمازیں قضا ہو گئی جنگ خندق میں، 1 نہیں 2 نہیں 5 نمازیں قضا ہو گئی پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام صحابہ کی، سارا دن جنگ میں مبتلا رہے اور دفاعی ساز و سامان میں مبتلا رہے اور کافروں کا مقابلہ کرنے میں مبتلا رہے اور 5 نمازیں جاتی رہیں۔ لہٰذا اب ایک حدیث مشکاۃ شریف کی بھی سن لو، اس کے بعد اپنی بات اختتام کو پہنچے گی۔ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کا یوم ولدتہ امہ۔ سبحان اللہ بولو، کم سے کم سبحان اللہ تو بول دو بھائی۔ پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے حج کیا، ایک بات وہ سن لو، اللہ کے لیے۔ ہاں، پیارے نبی کو پتا تھا کچھ لوگ دکھاوے کے لیے حج کریں گے، کچھ لوگ دکھاوے کی نمازیں تو پڑھتے ہی ہیں، دکھاوے کا حج بھی کریں گے، کہتا کہ واپس آئیں گے لوگ ہمیں حاجی کہیں گے، ہماری محلے میں ہماری بستی میں گاؤں میں واہ واہ ہوگی، لوگ ہمیں حاجی کرائیں گے۔ اور یہ حاجی لفظ جو ہے یہ کس کے ساتھ ہوا ہے اس سے پہلے بھائی؟ یہ صرف ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش والوں کے لیے حاجی کا لفظ آیا ہے۔ باقی پیارے نبی نے 17 حج کیے اور 18واں حج جو ہے حجۃ الوداع کیا۔ پیارے نبی کا جب بھی ہم بلاتے ہیں پیارے نبی کہہ کر بلاتے ہیں، حضرت کہہ کر بلاتے ہیں، حضور رحمت عالم کہہ کر بلاتے ہیں، لیکن حاجی کہہ کر آج تک کسی امتی نے پیارے نبی کو نہیں بلایا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی بے شمار حج کیے، ان کے نام کے ساتھ بھی حاجی نہیں لگا۔ حضرت عمر نے بھی بے شمار حج کیے، ان کے نام کے ساتھ بھی حج نہیں لگا۔ حضرت مولا علی نے بے شمار حج کیے، ان کے نام کے ساتھ بھی حج نہیں لگا۔ لیکن ہندوستان پاکستان کے حاجی جب تک اپنے نام کے ساتھ حاجی یا الحاج نہ لگائیں تو انہیں چین نہیں آتا۔ ارے لوگوں کو پتہ کیسے لگے گا کہ یہ حج کرنے گیا تھا بھائی؟ کیا کمال ہے! اس کا مطلب صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ دکھاوے کا حج ہے، یہ ریاکاری ہے تاکہ لوگ مجھے حاجی کہیں۔ اور پھر حاجی اپنے نام کے ساتھ زبردستی لکھا جاتا ہے۔ کسی صحابی نے اپنے نام کے ساتھ حاجی نہیں لکھا، اگر کسی نے لکھا تو بتا دو۔ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام تھے اور سب نے حج کیے ہیں، کسی صحابی کے نام کے ساتھ حاجی لکھا ہوا بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داود میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں دکھا دو۔ کسی حاجی نے اپنے نام کے ساتھ کسی صحابی نے حاجی نہیں لکھا۔ یہ صرف ہندوستان، پاکستان کے اور بنگلہ دیش کے مسلمان ہیں کہ اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھتے ہیں۔ آج جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح حج بھی فرض ہے۔ جب نمازی کے ساتھ تم نمازی کیا کر نہیں بلاتے تو حاجی کو حاجی کیا کر کیوں بلاتے ہو؟ پھر تو ہر نمازی کو بلایا کرو، اے نمازی بھائی ادھر آ جاؤ۔ جب تم حاجی کو بلا کرتے ہو، حاجی کیا کر بلاتے ہو، اے حاجی صاحب بات سننا، تو پھر نمازی کو بھی نمازی کیا کر بلایا کرو نا۔ اور جس طرح نماز فرض تھی اسی طرح، جس طرح روزہ فرض تھا، جس طرح زکوٰۃ فرض تھی اسی طرح حج بھی تو فرض تھا۔ تو حج کرنے والے کے ساتھ ایسی کون سی خوبی ہے کہ اس کے ساتھ حاجی لکھا جاتا ہے؟ یہ سراسر دکھاوا ہے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، ولم یرفث، اور اس نے کوئی فحش کلامی نہیں کی، ولم یفسق، اور کوئی گندی حرکت بھی نہیں کی، رجع کا یوم ولدتہ امہ، تو وہ ایسے ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سارے گناہ دھل گئے، سارے گناہ صاف ہو گئے۔ اگر نیک نیتی سے حج کیا، اگر اللہ کے لیے حج کیا اور اگر دکھاوے کے لیے کیا تو پھر وہ گناہ جو سابقہ ہے وہ سارے پٹلی باندھ کے کندھے پہ رکھ کے ساتھ لے آؤ۔ من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، جس نے دکھاوے کے لیے حج نہیں کیا، جس نے ریاکاری کا حج نہیں کیا، وہ اس طرح ہو گیا کہ رجا یوم ولدتہ امہ، حج کیا اور پھر اس نے حج میں کوئی فحش کلامی بھی نہیں کی۔ کچھ لوگ ہیں نا حج میں جاتے ہیں نا تو گپے لگاتے رہتے ہیں، یار تیرے گھر کتنی بھینسیں ہیں، اچھا یار تیری دکان کا سودا کیسا بکتا ہے، تیرا کاروبار کیسے چل رہا ہے۔ نہیں، وہاں گپے ہانکنی نہیں ہے بیٹھ کے، وہاں صرف اللہ اللہ کرنا ہے۔ اگر کچھ آتا نہیں تو بسم اللہ ہی پڑھتے رہو نا۔
لیکن وہاں اگر جا کر فحش کلامی کرو گے، گندی باتیں کرو گے، فلاں عورتوں کی باتیں کرو گے، ہمارے محلے کی، ہمارے گاؤں کی فلاں عورتیں ایسی ہیں، فلاں ایسی ہیں، فلاں ایسی ہیں، تو وہ حج ہو جائے گا بھائی؟ من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، ولم یفسق، اور اس نے فحش کلامی نہ کی، حج میں بیٹھ کر خانہ کعبہ کے اندر، حرم کے اندر، حدیم کعبہ میں بیٹھ کر اور گپیں لگا رہے ہو محلے کی عورتوں کی، گپیں لگا رہے ہو اپنے دشمنوں کی، برائیاں ہو رہی ہیں اپنے دشمنوں کی، تو پھر وہ حج کیا ہے؟ ولم یفسق، جس نے بری باتیں نہیں کی حج میں، اور جس نے فحش کلامی نہیں کی، وہ ایسے ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا۔ جو کچھ کہا گیا رب تبارک و تعالیٰ اس پر عمل